بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، عذاب کیا ہے؟ آدمی کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی احتیاط کی اور احتیاط کے باوجود اندر سے معاملہ سلپ کیسے ہو گیا۔ وہ یہ بھی فریاد کرتا ہے، میں نے تالے لگائے تھے اور تالوں کے اندر سے گھوڑا چوری ہو گیا، اب یہ کیا ہوا؟ پہرا لگایا، سارے اصول رکھے، فکر کیا، غور کیا اور بڑی حفاظتیں کی ہیں، مگر حفاظت کے اندر سے صحت سلپ کر گئی۔ یہ کون ہے؟ مشکل کا حل کیا ہے؟ جو سب کر رہا ہے، آخر تو آپ خدا پر اعتبار کرتے ہو، تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر مشکل کشا ہی ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے چاہے نہ کرے۔ کیا تم نے خود مشکل ڈالی ہے کہ اب اس مشکل کا حل خود ڈھونڈنے لگ گئے ہو؟ مشکل دنیا دار پر تنگی حالات کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے یہ بڑی مشکل ہے جب خواہش زیادہ ہے اور آمدن کم ہے۔ حالات کمزور ہیں، یعنی دکاندار کی آمدن کم ہے اور خرچہ ہی خرچہ ہے۔ دوسری مشکل رشتہ داروں کی طرف سے ہے۔ یہ اذیت ہوتی ہے جو یہ لوگ پہچانتے نہیں۔ ان کی طرف سے جائز ناجائز تقاضے ہوتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہو تو مشکل ہے، اور خدا نخواستہ موت ہو جائے تو اور مشکل۔ انسان کے اوپر سماجی تقاضے اور ذاتی تقاضے ہیں، اپنی اولاد کے تقاضے ہیں، پھر بندوں کے تقاضے ہیں، خیال کے تقاضے ہیں، اور احوال کے تقاضے، یعنی تقاضا ہی تقاضا۔ بیچارہ بندہ ایسے ہے جیسے حصار میں جکڑا گیا ہے اور رسیوں کے ساتھ بندھ گیا ہو۔ یہ واجبات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، جو آپ نے دینا ہے، یعنی حال یا مال، بس آپ اس میں جکڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، سوچنے والی بات ہے، کس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے؟ اسے فطرت کہہ لو، اللہ کہہ لو، اب آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ چیز دنیا دار کے لیے تکلیف بنتی ہے، یعنی پیسے کی کمی اور وابستگیوں کی اذیت۔ قدرتی آفات آ جاتی ہیں، اچانک زلزلہ آ جائے، بارش، سیلاب آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ خوفناک چیزیں آتی ہیں، اور ایک عام آدمی اس میں گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کس عذاب سے دوچار ہو گیا ہوں۔ کبھی سیلاب میں پیاسا ہوں، کبھی دریا میں ڈوب رہا ہوں، کبھی تشنگی ہی تشنگی ہے، کبھی ایسی بات ہے کہ پانی ہی پانی ہے اور پینے کو ایک بوند بھی نہیں۔ یہ کیا ہے یا اللہ؟ اللہ رب العزت کی پہچان کیسے؟ حضرت واصف فرماتے ہیں، اس سے تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کا میلان خدا کی طرف نہ ہو تو وہ پریشان ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ اللہ بہشت بناتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ بہشت کے راستے ہیں اور یہ بہشت کی خوبیاں ہیں۔ آپ یہاں بہشت میں آ سکتے ہو اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہشت کے ساتھ ہی دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ پیغمبروں نے بیان کیا، اولیاء کرام نے بیان کیا کہ یہ بہشت کے راستے۔ اولیاء کرام نے دنیا میں بہشتی دروازے بھی لگا دیے۔ اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنی نوازشوں اور عنایتوں کے باوجود، کچھ بندے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ یہاں جتنا مرضی بیان کرو، جہاں جو مرضی بیان کر لو، چاہے جتنا الصلاۃ خیر من النوم کہتے جاؤ، لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ بہشت کے بیان کے باوجود
اور نیکیوں کے لیے نیک راستوں کے باوجود، اور ماں باپ کی دعاؤں اور ماں باپ کی نوازشوں کے باوجود اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو اور وہ کرتے ہیں۔ باغی انسان اسی راستے پہ چلے جس سے منع کیا گیا ہے، اور نتیجہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب تکلیف یا مشکل کیسے آئی کہ تم نے اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دیا؟ وہ راستہ کیا تھا؟ درمیانی راستہ۔ دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ سرکار حضرت واصف علی واصف صاحب اپنی کتاب گفتگو والیوم نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب باتوں پر تہہ دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔